اساتذہ کرام، علماء ذوی الاحتشام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوی الاحتشام، آئیں آغاز گفتگو سے قبل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ سامعین کرام، کچھ دیر گفتگو کرنے آیا ہوں آپ سے، آپ ہی کے بیچ کا ہوں، آپ ہی کا اپنا ہوں، چاہے آپ قوم کا ایک فرد سمجھ کر سن لیں یا ایک عالم دین سمجھ کر سن لیں، وارث مصطفیٰ سمجھ کر سن لیں یا ایک عام مسلمان سمجھ کر سن لیں، بس سن لیں۔ آپ وہ باتیں نہیں کہوں گا جن باتوں سے آپ کے کانوں کو لذتیں ملیں گی، کیونکہ مجھے ایسی باتیں آتی بھی نہیں ہے۔ مجھے صرف بات کرنی ہے آپ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اس مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یہ سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے۔ پوچھیں اگر آپ سے کوئی آپ ہیں کون تو آپ اپنا نام بتائیں گے، کہاں سے آئے ہیں تو اپنے علاقے کا نام بتائیں گے۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا میرا نام اشفاق ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی اہمیت نہیں ہے اس نام کی۔ آپ اپنا نام بتائیں گے، کوئی اہمیت نہیں ہے اس نام کی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ جہان یہ دنیا آپ کے نام کے سبب نہیں جانتے ہیں۔ جب آپ نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، آپ نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ لیا ہے، تو آپ کی پہچان آپ کا نام نہیں رہتا ہے، بلکہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا کردار اسلامی ہے، آپ کا وطن اسلام ہے، آپ کا گھرانہ اسلام ہے، آپ کے آباء و اجداد اگرچہ کچھ نام رکھتے ہیں لیکن نہیں، نام ہے کہ فقط کہ آپ محمدی ہیں۔ اسی انداز میں جینے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، صرف سنیے گا نہیں، زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، بے پناہ محبت ہے۔ اس محبت کا صلہ کیا دیا ہے ہم اور آپ نے؟ کوئی ایسی بات جو آپ کی زندگی کی اور آپ سے سوال کر لیا جائے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ عاشق مصطفیٰ ہیں، تو بتائیں تو صحیح اس عشق کے بدلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ پتہ ہے کیا کیا ہے ہم نے؟ عشق کا دعویٰ بڑا ہے، نعرے بڑے لگاتے ہیں، لیکن اس عشق کے باوجود فجر کی نماز چھوٹ جایا کرتی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جایا کرتی ہے، دنیا میں مگن ہیں ہم اور آپ۔ یہی عشق کا دعویٰ کافی ہے؟ نہیں نا۔ عشق کا دعویٰ کب کمال کا تھا؟ عشق کا دعویٰ تب کمال کا تھا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس انداز سے ہوتے کہ جب مسجد سے پکارا جاتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ دنیا کی تمام کامیابیاں جو آپ کی نظر میں بھول کر اس کامیابی کی طرف دوڑتے جس کامیابی کی طرف تمہیں تمہارا رب قدیر بلاتا۔ کبھی کوشش کی اس کی طرف بھاگنے کی؟ کبھی کان لگائے آپ نے کہ کامیابی کی صدائیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہم تو آپ تو وہ لوگ ہیں نا کہ ہمیں ایک کے بدلے دو مل رہا ہو تو ہم بھیڑ لگا دیا کرتے ہیں، ہمیں آفر دیا جائے تو ہم بھیڑ لگا دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اٹھ کر کہے میں تمہیں کامیابی دلاؤں گا، اتنے ہزار روپے دے دو، ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت تو بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کچھ تم سے طلب کیے ہوئے، صرف 5 وقت آپ کو پکارتا اور کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں چاہیے۔ پتہ ہے
اس قوم مسلم کو بقا کا درس دیا گیا تھا، اسے سمجھایا گیا تھا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس میں مگن مت ہو، تجھے گم ہونا ہے تو اس ذات میں گم ہو جائے جو باقی رہنے والی ہے۔ مسلمان نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھا، اس فنا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اس باقی اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مسلمان جس کامیابی پہ پہنچا ہوا تھا کہ رومن امپائر پرشین امپائر کو شکست دے چکا تھا، آج یہ مسلمان اسی کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ یہ بھول چکا اس بات کو کہ رسول اللہ نے اسے کہاں لا کے کھڑا کیا تھا، کس مرتبے پہ کھڑا کیا تھا۔ اب بھول گئے ہیں اس بات کو کہ آپ دنیا کے پرستار نہیں، آپ دنیا کے غلام نہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں رسول اللہ کا۔ آپ کی کامیابیاں در در بھٹکنے میں نہیں، آپ کی کامیابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے لو لگا لے میں ہے، اپنے مرکز عقیدت سے دل لگا لینے میں ہے۔ پیارو ایک بات تو سنو نا، سنا ہے آپ نے اس فاروق اعظم کو جنہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے، چند سالہ زندگی میں اس نے کیا کارنامے انجام نہیں دیے؟ 22 لاکھ مربع میل کا تناہ، حاکم مطلق، دنیا کی سپر پاور، مضبوط حکومتوں کو روندنے والا، تمام سطوتیں اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی، بڑے سے بڑا بادشاہ اس کے آگے دم مارتے ہوئے گھبرایا کرتا تھا۔ پتا ہے کیوں؟ اس عمر فاروق کی نگاہوں میں جلوے تھے محمد مصطفیٰ کے چہرے کے، اس کے دل میں بلبلے تھے اسلام کی سطوت کے۔ وہ عمر فاروق توکل علی اللہ کا سرمایہ تھا، وہ جانتا تھا کہ میری جسمانی طاقت میرا سب کچھ نہیں ہے، اگر میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اگر ایمان لے آیا ہوں محمد مصطفیٰ پر، اگر مان لیا ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، تو مجھے فتح یابی کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ملنے والی، مجھے فتح کرنے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے نصرت عطا کرنے والا میرا رب قدیر ہے۔ تبھی تو جب رومن امپائر کو فتح کرنے کا موقع تھا، وہ سفیر آیا کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ اچھا ایک بتاؤ تو صحیح، وہ عمر ابن خطاب جو تمہارا سلطان ہے کہاں ملے گا؟ ایک نے کہا کہ گزر رہا تھا یہیں سے، ابھی گزرے ہیں تھوڑی دیر پہلے، کہ اچھا ڈھونڈنے نکلا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ کہاں ہے۔ کسی اور سے پوچھا کہاں ہے، کہ نہیں دیکھا نہیں ہے۔ کچھ اور آگے گزرا کہ عمر ابن خطاب کہاں ہے، کہا کہ باغ کی طرف گئے ہیں۔ وہ شخص جو آیا تھا عمر کو ڈھونڈتا ہوا، وہ یہ سوچ رہا تھا کسی محل میں آباد ہوگا، کسی تخت پر بیٹھا ہوگا، کسی نرم و نازک بستر پر آرام کر رہا ہوگا، کیونکہ بڑی بڑی سلطنتوں روندنے والا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ سونوں کے تخت پر ہوگا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ محمد مصطفیٰ کا غلام سونا طلب نہیں کرتا، محمد کے چاہنے والوں کو سونا نہیں چاہیے ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو ایمان لے آیا ہے، اسے صرف طلب چہرہ مصطفیٰ کی ہوا کرتی۔ تو پیارے وہ کہتا ہے کہ میں تلاش رہا تھا، تلاشتے ہوئے ایک شخص کو پوچھا کہاں ہے، کہ باغ کی جانب ہے، کہ باغ کدھر، کہ باغ اس طرف ہے۔ وہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کھجور کے درخت کے نیچے ایک شخص سویا ہوا ہے، اینٹ لگائی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عمر ہے، کہ ہاں یہی عمر ہے، کہ مذاق کرتے ہو کیا؟ کہ نہیں نہیں مذاق نہیں کرتے، یہی عمر ابن خطاب ہے۔ کون سا عمر؟ وہ عمر جس نے پرشین امپائر کو روند ڈالا، جس نے روم کو روند ڈالا، جس کے نام سے دنیا کے بادشاہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے؟ کہ ہاں وہی عمر ہے۔ تو کہا یقیناً یہی عمر دنیا کو فتح کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کو چیلنج کرنے کے بعد، دنیا کو اپنے مقابلے میں کھڑا کرنے کے بعد اس بات پر آمادہ ہو چکا ہے کہ مجھے خوف نہیں، مجھے حفاظت کے لیے کوئی دنیا دار انسان نہیں چاہیے، مجھے اپنے لیے کوئی شخص نہیں چاہیے۔ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مان چکا ہوں، رسول اللہ کو مان چکا ہوں، تو میری حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ آج ہمارے پاس چند روپے آ جائے، چند ٹکڑے جائیں، چند دولت آ جائے، ہم اور آپ پھولے نہیں سماتے، ہم اور آپ بڑے بن جایا کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بڑے بھی بہت لوگ ہیں۔ دنیا میں عزت پیسوں سے نہیں ملا کرتی پیارے، عزت اسے ملے گی جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ عزت دے اور جسے چاہے اللہ ذلت دے دے، چاہے تو بادشاہت وہ عطا کرے اور چاہے تو بادشاہوں کی بادشاہت چھین کر اسے غریب و نادار بنا دے۔ پیارے توکل کر اللہ تعالیٰ پر، یقین کر اپنے رب تعالیٰ پر، وہ تجھے کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ اللہ پر یقین کر لیا ہے، ایمان لے آیا ہے، تو مسلمان بکھرا ہوا کیوں ہے؟ آدھا ادھر آدھا ادھر کیوں ہے؟
ہاتھ کیوں نہیں ملتے, چہرے کیوں نہیں ملتے, مسکراہٹیں کیوں نہیں ہیں چہروں پر, ایک دوسرے سے دور کیوں ہو چکے ہیں, جدا کیوں ہو چکے ہیں. نتیجہ تو یہاں تک آپ پہنچا ہے کہ بھائی بھائی سے جدا تھا. حالت ایسی ہو چکی ہے کہ بندہ مسجد میں اولاً جاتا نہیں ہے, اور اگر مسجد میں جاتا بھی ہے تو امام سے نفرت لے کے دل میں جاتا ہے. کیا پیارے, یہ درس دیا گیا تھا تجھے کہ تو رسول اللہ کا غلام نہیں, کیا تو اسلام کا پیروکار نہیں, کیا تو مسلمان نہیں, کیا تجھے محبت کا پیغام نہیں دیا گیا تھا, کیا تجھے محبت کا مبلغ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا, کیا تجھے نہیں بتایا گیا کہ کامیابیاں تو سکھانے آیا ہے, دنیا جہالت میں مبتلا ہے, ہدایت تجھے دینی ہے, دنیا اندھیروں میں مبتلا ہے, روشنی تجھے پھیلانی ہے, تو نے اندھیرے کب سے پھیلانے شروع کر دیے, تو محبت کا امین تھا, تو نے نفرتیں بانٹنے کیسے شروع کر دی. پیارے, امام کے پیچھے جاتا ہے تو امام سے نفرت لے کر نہ جا, بلکہ دل میں یہ ارادہ کر کے جا جو مصلی پر امام کھڑا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں, وہ وارث رسول ہے, وہ رسول اللہ کے منبر پر کھڑا ہوا ہے. آج ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی عالم سے مصافحہ کر لے گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. تو پیارے, مسجد میں جائیں محبت لے کر, امام صاحب سے مسکرا کر ملیں, مصافحہ لیں تو یہ سوچیں نائب مصطفیٰ سے, وارث مصطفیٰ سے مصافحہ لے رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اور ہاں, وہ اتحاد کا پیغام آپ کو جہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ کتنے اچھے لگ رہے ہیں, مسکراتے بھی ہیں آپ, بڑے اچھے لگتے ہیں آپ, اچھے اچھے لباس پہن کر خوشبو لگا کر آئے ہیں آپ. تو ایک کام کریں نا, قوم کے لیے ایک ہو کر کھڑے ہو جائیں. ہم اور آپ کو درس دیا گیا ہے ایک ہونے کا, کہ مسلمان کلمہ توحید پڑھ کر ایک ہوا ہے, اسے ایک مرکز عطا کیا گیا ہے, ایک طرف اسے لگا دیا گیا ہے, ادھر ادھر بھٹکنا نہیں, چند معبود نہیں, ایک خدا ہے نا. تو اسی انداز سے جب مسجد میں جاتے ہیں ہم اور آپ, تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہے, امیر شخص کھڑا ہے, کندھے سے کندھا ملایا ہوا ہے, پاس والے کو میں نہیں دیکھتا کہ امیر ہے کہ غریب ہے, چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, اچھے لباس والا ہے برے لباس والا ہے. اتنا معلوم ہے کہ امام اللہ اکبر کہے گا, میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں, امام اگر ہاتھ اٹھائے گا تو مجھے ہاتھ اٹھانا ہے, پاس میں جتنے کھڑے ہیں سب ہاتھ اٹھائیں گے. امام رکم جائے گا تو امام کی آواز پہ ہم بھی لبیک کہتے ہیں رکو میں جائیں گے, سجدے کریں گے. جب امام جھکنے کو کہے گا ہم جھک جائیں گے, جب امام کھڑے ہونے کو کہے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ چیز مسجد میں تم لوگوں نے کر لی ہے, سب بندی مسجدوں میں ہو گئی ہے, تو پیارے مسجدوں میں جہاں سب بندیاں ہو گئی ہیں, امام کی اقتداء کر لی ہے, تو مسجد کے باہر بھی اسی انداز میں نکل اور امام کو اپنا مقتدیٰ مان لے, عالم کو اپنا رہنما مان لے. جس طرح سے مسجد میں کھڑا تھا اسی انداز سے مسجد کے باہر بھی اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے لے. پتا چلے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے آگے کھڑا کیا, ایک قوم بنا کر کھڑا کیا. یہ قوم مسجد سے نکل کر یہ درس لے کر نکلی ہے. ہم جدا نہیں ہیں, ہمیں جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا. ہم وہ قوم ہے جو اتحاد کا درس دینے آئے ہیں, ہم قوم کو ایک کرنے آئے ہیں, تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے آئے ہیں. پیارے, ایک ذکر کر کے میں اپنی گفتگو تمام کروں. ایک شخص ہوا ہے, افریقن تھا, کالا تھا, کیونکہ کالوں کی عزت نہیں ہوا کرتی تھی. نام تو اس کا میلکم ایکس, آپ پڑھیں گے, سرچ کریں گوگل پر میلکم ایکس کو. یہ مسلمان نہیں تھا, لیکن یہ کہتا ہے دنیا ہمیں غلام سمجھتی تھی اور کہتی تھی یہ کالا ہے نا, غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پھر میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا. اسلام کو پڑھتے پڑھتے ایک روز میرا جانا ہوا کعبے کی جانب, مکے کی جانب. حج کا موقع چل رہا تھا. حج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کالے گورے اچھے برے سب کا خیال رکھتے ہیں, سب کی مہمان نوازی کرتے ہیں, سب کے ساتھ محبتیں بانٹتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میں نے امریکہ کو کہا کہ اے گوروں, اے اپنے حسن پر فخر کرنے والوں, اے دنیا کو غلام سمجھنے والوں, اگر تمہیں دین سیکھنا ہے, تمہیں جینے کے طریقے سیکھنے ہیں, اگر تمہیں جاننا ہے کہ دنیا کامیاب کیسے ہو سکتی ہے, تمہیں جاننا ہے کہ انسان برابر کیسے ہو سکتا ہے, برابری کا پیغام جاننا ہے, تو آؤ مدینے میں آؤ, آؤ میدان عرفات میں آؤ, آؤ مسلمانوں سے سیکھو کہ دنیا ایک کیسے ہو سکتی ہے. پیارے, تمہیں سکھایا گیا ہے, کامیابی کے راز سمجھائے گئے ہیں. بٹنا چھوڑ دیں, ٹکڑے ہونا چھوڑ دیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنا شروع کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا شروع کریں, کیونکہ اتنا تم بڑے ہو نہ میں بڑا ہوں. اگر اوپر ہوں تو رسول اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں تو اوپر ہوں, ابھی نیچے آؤں گا آپ کے ساتھ آپ کے جیسا ہو جاؤں گا, آپ کے برابر ہو جاؤں گا, نہ آپ بڑے نہ میں بڑا. اتنا مسئلہ ہے. اللہ کے حضور جو تقوی والا ہے وہ بڑا ہے. میدان عرفات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور پوچھا آج دن کون سا ہے.
صحابہ کہنے والے حرمت والا دن ہے. پوچھا آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو حرمت والا مہینہ ہے. اچھا یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا حرمت والا ہے. آقا کریم نے فرمایا جس انداز سے مہینہ حرمت والا، شہر حرمت والا، دن حرمت والا، اسی انداز سے ہر ایک شخص کی عزت حرمت ہے. اس کے مال کی عزت کی جائے، اس کی جان کی عزت کی جائے. پھر فرمایا کہ اے لوگوں سنو سنو. کیا کہا؟ لوگوں سنو سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے. کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. ہاں مگر اللہ کے یہاں فضیلت اور رتبے والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والا ہے. تو پیارے اللہ سے ڈرنا شروع کریں، اتحاد قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنا شروع کریں. مسجدوں سے لے کر میدانوں تک مسلمان ہونے کا ثبوت دیں. دنیا کو سمجھائیں کہ تم جس مسلمان کو گلی کوچوں میں دیکھنا چاہتے ہو، ہاں دیکھ لو میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. کیونکہ جب بندہ محمدی بن جاتا ہے، کردار مسلمانی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زندگی میں اتر جاتا ہے، پھر بندے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گفتار بعد میں ہوتی ہے، کردار پہلے مسلمان بنا دیا کرتا ہے. تو پیارے اپنے آپ کو سنواریں، ایک مسلمان ہو کر زندگی جینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ.